اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سورہ بقرہ کا یہ پارٹ 2 ہے، دوسرا پارٹ۔ تو پہلے میں آیات کا جو ہے وہ آیات کا ترجمہ کر دیتا ہوں، لفظی ترجمہ، پھر اس کے بعد خلاصہ اور تشریح۔ تو ترجمہ یہ ہے: جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی خوشنودگی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی خوشنودگی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ خلاصہ تشریح یہ ہے: بے دیکھی چیزوں کے لیے قرآن کریم نے غیب کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ بے دیکھی چیزوں کے لیے قرآن کریم نے غیب کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، نہ ہاتھ سے چھو کر نہ ناک سے سونگھ کر انہیں محسوس کیا جا سکتا ہے، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں۔ یعنی یا تو قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے یا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے وہ باتیں معلوم کر کے ہمیں بتائی ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی صفات، جنت و دوزخ کے حالات، فرشتے وغیرہ۔ یہاں اللہ کے نیک بندوں کی یہ تعریف کی جا رہی ہے، یہ لوگ صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر یقین کر کے ان چیزوں کو دل سے مانتے ہیں جو انہوں نے آنکھوں سے نہیں دیکھی۔ یہ دنیا چونکہ امتحان کی جگہ ہے، اس لیے اگر یہ چیزیں آنکھوں سے نظر آ جاتی اور پھر کوئی شخص ان پر ایمان لاتا تو کوئی امتحان نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو انسان کی نگاہ سے پوشیدہ رکھا ہے، لیکن ان کے باوجود بے شمار دلائل مہیا فرما دیے ہیں کہ جب کوئی شخص ذرا انصاف سے غور کرے گا تو ان باتوں پر ایمان لے آئے گا اور امتحان میں کامیاب ہو جائے گا۔ قرآن کریم نے بھی وہ دلائل بیان فرمائے ہیں جو انشاءاللہ آگے آتے رہیں گے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ قرآن کریم کو حق طلبی کے جذبے سے غیر جانبداری ہو کر پڑھا جائے اور یہ خیال دل میں رکھا جائے کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ میں اس میں لاپرواہی برتی جائے۔ یہ انسان کی ہمیشہ کی زندگی کی بہتری اور تباہی کا معاملہ ہے۔ لہٰذا یہ ڈر دل میں ہونا چاہیے کہ کہیں میری نفسانی خواہشات قرآن کریم کے دلائل ٹھیک سمجھنے میں رکاوٹ بن نہ جائیں۔ اس لیے مجھے اس کی دی ہوئی ہدایت کو تلاش حق کے جذبے سے پڑھنا چاہیے اور پہلے سے دل میں جمے ہوئے خیالات سے ذہن کو خالی کر کے پڑھنا چاہیے تاکہ مجھے واقعی ہدایت نصیب ہو۔ یہ ہدایت ہے ڈر رکھنے والوں کے لیے کا یہ مطلب بھی ہے۔ جو لوگ قرآن کریم کی ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہاں ان کی اہم صفات بیان فرمائی گئی ہے۔ ان میں سب سے پہلے صفات تو یہ ہے کہ وہ غیب یا اندیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، جس کی تفصیل پیچھے گزری۔ ان میں تمام ایمانیات داخل ہو گئے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بیان فرمایا یا جو کچھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری چیز نماز قائم کرنا کی گئی ہے جو بدنی عبادتوں میں سب سے اہم ہے۔ اور تیسری چیز اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، جس میں زکوٰۃ،
و صدقات آ جاتے ہیں جو مالی عبادات ہیں۔ تو دوستو انشاءاللہ آگے کا پھر آگے پارٹ میں کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔